السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بلعام بن بعورہ کا قصہ سناؤں گا۔ وہ کون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی اور کیوں دی۔ جب فرعون کا لشکر تباہ ہو چکا، مصر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے اور کنعان کے مقام پر پڑاؤ کیا اور پھر شہر بلقا کی طرف حملے کا ارادہ کیا۔ جب قوم جبارین کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے سربراہ اور کچھ معزز لوگ بلعام بن بعورہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تنگ دل، بڑی قوت اور شوکت و دبدبہ والے آدمی ہیں۔ وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ملک سے باہر نکال دیں گے، تو ہماری یہ التجا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں، یہ ہمارے لیے دعا کریں۔ بلعام بن بعورہ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں اور جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ پس بلعام بن بعورہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن وقت کے بادشاہ اور قوم کا اصرار جاری رہا۔ بعض روایات کے مطابق شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی چڑھا دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق بلعام بن بعورہ کی بیوی کو بہت زیادہ رقم دی گئی اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا گیا۔ بلعام بن بعورہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اب وہ مال کی محبت میں بھی پاگل ہو گیا تھا۔ بلعام بن بعورہ گدھے پر چڑھا اور مقام حسمہ، جدھر مسلمانوں کا لشکر قائم تھا، چل پڑا۔ اس کی طرف جب بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو گدھا گر پڑا۔ بلعام بالجبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا۔ سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعام، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو؟ میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعام کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکایا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعام بد دعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے بولے جا رہے تھے۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کرنے پر میں قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔